تو بھائیو اخلاق سیکھو، اخلاق سکھاؤ، معاف کرنا سیکھو، معاف کرنا سکھاؤ، چھوٹے بن جاؤ، جو مرضی کو تمہیں کہہ دے چپ کر جاؤ، پی جاؤ، اللہ تمہیں عزتوں کی چوٹیوں پہ بٹھا دے۔ نہ کر لبوں کو سی، بس اپنے ہونٹ سی لو، ہاں اللہ کو سناؤ، اللہ کو سناؤ۔ امام ابو حنیفہ اتنے بڑے عالم کہ آج بھی امام ابو حنیفہ کی پیروی کرنے والی سب سے زیادہ امت کا بہت بڑا حصہ امام ابو حنیفہ کے فتویٰ کے پیچھے چلتا ہے۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کسی نے پوچھا کیا ہوا آپ کے ساتھ؟ کہا بخشش ہو گئی۔ کہا آپ کے علم کی وجہ سے؟ کہا نہیں، لوگ مجھے تانے بڑے دیتے تھے، میں سن کے چپ کر جاتا تھا، اس صبر پہ اللہ نے میری بخشش کر دی۔ ایک دفعہ ایک آدمی آیا اور آپ کو گالیاں دینے لگا، چپ کر کے سنتے رہے، وہ گالیاں دیتا رہا، وہ سنتے رہے، پھر اٹھ کے گھر چلے وہ ساتھ ساتھ۔ جب گھر کا دروازہ آ گیا تو اسے کہنے لگے بھائی یہ میرا گھر آ گیا ہے، اگر تیرے پاس کوئی ابھی سٹاک باقی ہے تو وہ نکال لے، اور اگر ختم ہو گیا تو مجھے اجازت دے میں گھر چلا جاؤں۔ یہ اس شخص کے اخلاق تھے جس کے فتوے پر آج بھی کروڑوں مسلمان چل رہے ہیں۔ امام زین العابدین آل رسول، دنیا آخرت کے شہزادے، ایک آدمی ان کو گالیاں دینے لگا، وہ منہ ادھر کر کے بیٹھ گئے۔ حالانکہ تو آل رسول ہیں، ان کو گالی دینا تو اللہ کے رسول کو گالی دینا تھا، اس آدمی کو تو الٹا لٹکا دیا جاتا ہے۔ وہ سمجھا کہ ان کو پتہ نہیں کہ میں ان کو گالیاں دے رہا ہوں، تو ان کے سامنے آ کر کہنے لگا تمہیں گالیاں دے رہا ہوں۔ وہ فرمانے لگے میں بھی تمہیں ہی معاف کر رہا۔ تو اس نے ایک دم پاؤں پکڑ کے چومنا شروع کر دیے، کہنے لگا بے شک بے شک آل رسول کے یہی اخلاق ہوتا۔ جواب نہ دیا کرو بھائیو، جواب دینے نے رسوا کر دیا۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے سردار، قد کے چھوٹے، جسم کے بے روبے، شکل کے بدصورت، لیکن ان کی ہیبت ایسی تھی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے احنف وہ شخص ہے جس کے ایک اشارے پر 1,00,000 تلواریں نیام سے نکل آتی ہیں، وہ یہ پوچھتے بھی نہیں کہ ہمیں نکلنے کا کیوں کہا گیا ہے۔ ایسی اللہ نے ہیبت ان کی قائم فرمائی تھی۔ کس پر؟ کہ وہ صبر کا پہاڑ تھا، صبر کا پیکر تھے۔ کوئی بڑی سے بڑی، ایک دفعہ بصرہ ان کے قبیلے کا شہر تھا، آ رہے ایک آدمی ساتھ سے چل کے گالیاں دے رہا، گالیاں چپ کر کے سنتے۔ جب شہر قریب آ گیا تو کھڑے ہو کے کہنے لگے بھائی تو نے جتنی سنانی ہے نا ادھر ہی سنا لے، چونکہ آگے میری قوم ہے، اگر انہوں نے سن لیا تو پھر تیری خیر کوئی نہیں، یہی سنا لے جو تو نے مجھے سنانا ہے۔ تو میرے بھائیو اپنے بچوں کو بھی سہنا سکھاؤ، چپ رہنا سکھاؤ، بولنا نہ سکھاؤ، خیر کا بول سکھاؤ، اچھائی کا بول سکھاؤ۔ اپنی بیٹیوں کو اخلاق کا زیور دو۔ کہتا میں اپنی بیٹی کے لیے ہر چیز تیار کر دی ہے، بس اس کی میں نے اب شادی کرنی ہے۔ میرے بیٹے کی ہر چیز تیار، کاروبار سنبھال لیا ہے، میری سیٹ پہ بیٹھ گیا ہے، اب بس میں نے اس کی شادی کرنی ہے۔ ارے بھائی اس کو اخلاق بھی سکھائے ہیں کہ نہیں سکھائے؟ اگر اس کو اخلاق نہ دیے تو یہ تو کل کو گھر اب برباد کر بیٹھیں۔ سونے چاندی کے ساتھ تو گھر نہیں گزرتا، گھر تو حسن اخلاق کے ساتھ گزرتا ہے۔ اچھے اخلاق وہ زیور ہے جس سے کوئی گھر آباد ہوتا ہے، اچھے اخلاق وہ رونق ہے جس سے گھروں میں بہار آتی ہے، اچھے اخلاق وہ زیور ہے جس سے کسی کو حسن ملتا ہے، اچھے اخلاق وہ شمع ہے جس سے گھر جگمگ کرتا ہے۔ کچے گھروں میں لوگ محلات کے مزے پاتے ہیں اور بد اخلاق بن کر سنگ مرمر کے گھر بھی ان کے لیے آگ بن جاتے ہیں۔ پی جاؤ، سہ جاؤ، زندگی کا مزہ اٹھاؤ گے۔ عزتوں کا راستہ بتا رہا ہوں، معاف کرنا سیکھو۔ تو میرے بھائیوں اس وقت ہمارے ماحول میں معاف کرنے کا لفظ گالی بن چکا ہے۔ تو اتنا بزدل ہو گیا، تو نے بدلہ نہیں لیا، تو بے غیرت ہو گیا، تو اس کے پاؤں پڑ گیا، تو نے معافی مانگی تو کیوں مانگی؟ اللہ اکبر، یہ سبق دیے جا رہے ہیں۔ اور یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائی کتنی بڑی تدبیریں کر کے انہوں نے ان کو خوار کیا، کہاں کہاں مشقتوں میں ڈالا۔ جب وہ سامنے آئے
موسیٰ اللہ تعالیٰ نے اجازت دے دی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کی، تو یوسف کہہ رہے ہیں هل علمتم ما فعلتم، میرے بھائیو تمہیں کچھ معلوم ہے؟ یوں کہہ رہے جیسے انہوں نے کچھ کیا ہی نہ ہو. هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون، تمہیں کچھ معلوم ہے کہ تم لوگوں نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ بھول کے کچھ کر دیا، بھول کے کنویں میں بھول کے ڈالا، تاجروں کو بھول کے بیچا تھا، باپ کو جو دھوکہ دیا بھول کے دیا تھا. سبحان اللہ، کیا نبی کے اخلاق ہیں؟ اپنے بھائیوں کو شرمندگی سے بچانے کے لیے کہہ رہے ہیں جب تم بھول کے کر بیٹھے تھے، اذ انتم جاہلون، جب تم نادانی میں کر بیٹھے تھے. حالانکہ یہ موقع تھا. یوسف کہتے وہی ہو نا، آج آ گئے ہو نا میرے سامنے، پتہ چل گیا نا سدھا آیا کہ نہیں آیا. اتھے لیک کے کھٹ ہے، اتھے لیک کے کھٹ. 4 بندے. میں نے ایک آدمی سے کہا اور بھائی تو نے فلاں سے معافی مانگ لی ہوتی، کیوں نہیں مانگی؟ کہا جی میں معافی مانگنے گیا تھا، اس نے کہا تھا 4 بندے سد انہوں نے معافی مانگ، پھر میں تینوں معاف کرنا. نہ معاف کرنے والوں میں ظرف رہا، نہ معافی مانگنے والوں میں ظرف رہا. تو یوسف علیہ السلام کہہ رہے ہیں وہ تم سے غلطی سے ہو گیا تھا، تمہیں یاد بھی ہے تم نے کچھ کیا تھا. تو ان کو تو ایک دم 40 سال پیچھے کہانی دوڑ گئی، ایسے آنکھیں کھول کے دیکھنے لگے. پھر ایک دم اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف لَأَنْتَ یوسف، کہیں آپ تو یوسف نہیں، کہیں آپ تو یوسف نہیں ہیں، آپ ہی تو وہ نہیں ہیں. انہوں نے کہا انا یوسف وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَنْ يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. دیکھا تم نے، میں یوسف یہ بھائی صبر اور تقوی والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرتا. اکثر نوجوان بیٹھے ہیں، جوانی جذبات جنون ہوتا ہے. بھائیو زبان کو لگام دینا سیکھو، ہمیشہ سرخرو ہو کر چلو، نظریں جھکانا سیکھ لو، نظر اٹھانے کی لذت بھول جاؤ گے، اللہ کی قسم بھول جاؤ گے. راتوں کو اٹھ کے رونا سیکھ لو، رات کے گانے کی لذتیں بھول جاؤ گے. رات کو قرآن پڑھنے کا سیکھ لو، رات کے ناچ گانے کی لذت بھول جاؤ گے، آگ نظر آئے گی تمہیں. اور بھائی آخری بات یہ ہے، رمضان میں اللہ تعالیٰ نے صدقۃ الفطر واجب کیا ہے مالداروں کے لیے. عام طور پر علماء بتاتے نہیں، گندم کا حساب ہی سارے بتا دیتے ہیں. ٹھیک ہے، گندم کے حساب سے صدقہ فطر دینا ٹھیک ہے. 2 سیر گندم، 2.25 سیر ہوتی ہے، اس کو 2 سیر کر دیتے ہیں، تو 2 سیر کے 20 روپے ہیں، ادا ہو جائے گا. میں آپ کو ایک صدقہ فطر بتاتا ہوں جو ہمارے نبی نے دیا. اگر آپ میں سے مالدار بھائی اس کے مطابق صدقہ دیں گے تو ان کا اجر بھی بڑھ جائے گا، سنت بھی زندہ، واجب بھی زندہ، اور غریب بھی خوش. ہمارے نبی نے جو صدقہ فطر دیا، فطرانہ جس کو ہم کہتے ہیں، گندم کا کبھی نہیں دیا، ہمیشہ دیا کشمش کا یا کھجور کا. 1 سا کشمش یعنی 3 کلو کشمش یا 3 کلو کھجور. اب اگر آپ 3 کلو کشمش کے مساوی پیسے لگائیں تو اعلیٰ درجے کی کشمش کو 500 روپے بنے، کیونکہ 170 روپے تقریباً کلو ہے اچھی کشمش، تو 510 روپے ایک آدمی کا صدقہ فطر بنتا. درمیانے درجے کی کشمش کو آپ خریدنا چاہیں تو 100-125 روپے کی وہ بھی ہے کلو، تو 3 کلو کے 300 روپے بن جاتے ہیں، 300 سے اوپر. کھجور کے حساب سے فطرانہ دینے کی آپ ہمت فرمائیں تو وہ 150 روپے ایک آدمی کا بن جاتا ہے. 50 روپے کلو عام کھجور مل رہی ہے، اس سے بھی اچھی ممکن ہے کوئی ہو. تو اگر آپ کھجور کے حساب سے دیں گے تو ماشاءاللہ 20 کی بجائے 150-200 روپے بن جائے گا. اور اگر آپ کشمش کے حساب سے فطرانہ دیں گے تو وہ 300 سے 500 روپے بن جائے گا. اگر گندم کے حساب سے دیں گے تو ادا وہ بھی ہو جائے گا. لیکن بھائیو اللہ کو زیادہ دینا چاہیے تاکہ غریب کا بھی بھلا ہو، ہمارا مال بھی قبول ہو، غریب کی دعائیں بھی ملیں، اور ہمارا رزق بھی اللہ کے خزانوں میں جمع ہو، اللہ کے نبی کی سنت بھی زندہ ہو، اللہ بھی خوش، اللہ کا رسول بھی خوش. تو اس مجمع میں جو لوگ